بہت سی مرتبہ لوگ اولاد کی تربیت کی جب بات آتی ہے تو سمجھ لیجیے بچہ 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 10 سال کا ہو گیا تو پوچھتے ہیں کہ اب اس کی تربیت کے لیے کیا کیا جائے۔ اولاد کی تربیت کا پہلا مرحلہ اولاد کی پیدائش کے بعد نہیں شروع ہوتا ہے، اولاد کی تربیت کا پہلا مرحلہ اس کے لیے صحیح ماں کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے۔ اسلام میں اولاد کی تربیت پیدائش کی بات فکر نہیں ہوتی ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے صحیح ماں کا انتظام وہاں سے ہوتی ہے شروع، یاد رکھیے۔ تو سب سے پہلے نیک بیوی کی تلاش یا نیک بہو کی تلاش، گھر کا اگر ذمہ دار ڈھونڈ رہا ہے تو نیک بہو کی تلاش کریں گا، خود فرد انسان ڈھونڈ رہا ہے تو وہ نیک بیوی کی تلاش کریں گا۔ سب سے پہلا کام اولاد کی تربیت میں اس کا حق ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک نوجوان کا واقعہ ہوا کہ اس کے والد نے اس نوجوان کو کھینچ کر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس کہا، امیر المومنین میرا بیٹا میرے حقوق نہیں دیتا، میرے ادھیکار میرے رائٹس نہیں دیتا ہے، نصیحت کیجئے، واعظ کیجئے، اسے سمجھائیے۔ امیر المومنین کچھ بولنے سے پہلے اس لڑکے نے کہا، امیر المومنین 1 منٹ رکیے، ذرا رکیے، پہلے یہ بتائیے میرے والد کے مجھ پر کیا حق ہے، اس سے پہلے یہ بتائیے میرے کیا حق تھے میرے والد پر۔ اور سوال فطری تھا، پہلے اولاد تو بعد میں آتی ہے تو ظاہر تو اس کے پہلے حق ہوتے، جب بڑی ہوتی تو والدین کے دیتی ہے۔ تو امیر المومنین نے کہا اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے نیک ماں کی تلاش کی جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا سا نام رکھا جائے، تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی صحیح سے تربیت کی جائے، پڑھایا اور لکھایا جائے۔ تو اس لڑکے نے کہا امیر المومنین جو میرا والد میری کمپلین لے کر آیا، شکایت لے کر آیا ہے، سب سے پہلے اس نے میرے نیک ماں کا انتخاب نہیں کیا، ایک مجوسیہ سے اس نے شادی کی۔ دوسرا میرا نام جو میرا حق تھا دوسرا کی اچھا رکھے، میرا نام گبریلا رکھ دیا۔ گبریلا سمجھتے نا، وہ گوبر کے اندر کیڑا ہوتا ہے ایک بڑا کالا، وہ گوبر جمع کرتا رہتا ہے۔ میرا نام صحیح نہیں رکھا اور میری تعلیم اور تربیت میں اس نے جو ہے کوئی محنت اور مشقت نہیں کی۔ تب امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو ہے فرمایا اور کہا کہ تم اپنی اولاد کا حق نہیں دیتے ہو، اور اولاد بڑی ہونے کے بعد جب تمہارے حق نہیں دیتی ہے تو مجھ سے آ کے حقوق مانگتے ہو اس کے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو اولاد کا پہلا حق شروع ہوتا ہے، تربیت کا پہلا مرحلہ، فرسٹ سٹیج اس کی پیدائش کے بعد سے نہیں۔ اس بات کو خاص دھیان دے، وہ ہے نکاح کے لیے صحیح لڑکی کا انتخاب، صحیح لڑکے کا انتخاب، صحیح بہو کا انتخاب، صحیح داماد کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ایک دیندار لڑکی ہی اپنے اولاد کو دین سکھائیں گی، ایک دیندار باپ ہی جو ہے، لڑکا جو باپ بنے گا وہی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے گا۔ اب یہ مرحلے کو چھوڑ کر آپ کہیں گے آپ کیسے ہمارے بچوں کی تربیت کریں، تو آپ اگر پہلی سٹیپ میں گر جائیں گے تو باقی کا کیا ہوگا؟ دینداری کو اپنے نکاح میں ترجیح دیجیے۔ ہم کہاں دینداری کو اپنے نکاحوں میں آج ترجیح دے رہے ہیں؟ تمام چیز دنیا داری والا معاملہ ہوتا ہے۔ لڑکی پسند کرنا ہے دنیا داری، لڑکا پسند کرنا ہے دنیا داری، دینداری کو سب سے پہلے ترجیح دیجیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی فرمایا، لوگ عورتوں سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی۔ لوگ عورتوں سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ پہلا ولی مالہا، اس کے مال کو دیکھ کر لوگ نکاح کرتے ہیں۔ دوسرا ولی جمالہا، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ نکاح کرتے ہیں۔ ولی حسبہا، اس کے ننیال اور ددیال خاندان کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ ولی دینہا، اور چوتھی چیز دنیا کے اعتبار سے لوگ کیا کرتے ہیں، آخری میں چوتھی چیز دینداری دیکھ کر جو نکاح کرتے ہیں۔ اے مسلمان نوجوانوں، تمہارے ہاتھ مٹی لگو، تم دینداری کو لازم جانو نکاح میں۔ دینداری سب سے افضل ہے نکاح میں، یاد رکھیے۔ آج دینداری کو ہم کوئی ترجیح نہیں دے رہے، یاد رکھیے، جس کے نتیجے میں اولاد کی تربیت پھر کہاں سے ہونے والی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات کی حدیث کے اندر، اور آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، الدنیا کلھا متاع، دنیا جمع کرنے کی چیز ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور اس میں سب سے بہترین سامان یا چیز جو ایک انسان کو مل جاتی ہے وہ نیک بیوی ہے۔ اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں نیک بیوی سے۔ تو سب سے پہلا کام اولاد کی تربیت میں کیا کرنا ہوگا؟ نیک بیوی کا انتخاب، نیک شوہر کا انتخاب، نیک بہو کا انتخاب، نیک داماد کا انتخاب۔ اب جب 2 نیک لوگ ملیں گے تو نسلیں نیک ہوں گی، جب 2 بد لوگ ملیں گے تو نسلیں بری ہوں گی۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس امت کو نکاح کی اس نے اجازت دی، بلکہ حکم دیا، ورنہ دیگر قوموں میں یہ ہوتا ہے نیک لوگ شادی نہیں کرتے اور ان کی نسلیں کم ہوتی ہیں، برے لوگ نکاح کرتے ہیں اور وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ ایک انسان نیک بن گیا، اب وہ شادی نہیں کر سکتا،
اسلام میں ایک انسان نیک ہے، نکاح کر سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے نیک لوگ آگے بڑھیں گے، ورنہ دوسری قوم میں نیک لوگ ختم ہو جاتے ہیں اور برے لوگ بڑھتے جاتے ہیں۔ تو بہرحال سب سے پہلا مرحلہ جہاں سے تربیت کی ابتدا سٹارٹ ہوں گی وہ مرحلہ ہے، وہ ماں کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے۔ اس کو سب سے پہلے ہم دھیان دیں۔